औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को सैयद फरहान अली वारिस की जानिब से सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं नूर रमज़ान। हमारे साथ जो इस ट्रांसमिशन में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे कारी नोमान सैफ़ी साहब, उसका तर्जुमा डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब फरमा रहे थे, और साथ ही हमारे मौजूद हैं बेहतरीन ज़ाकिर अहले बैत जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब और मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है खाना खिलाना, और इसी हवाले से आज हम उलमा कराम से तफसील से बात करेंगे। लेकिन इब्तदा में कुछ इब्तदाइया जुमले, कुछ अहादीस के हवाले से आपके अज़हान को मुअत्तर करता चलूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो बंदा एक दूसरे की खिदमत करता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है कि जो रिस्क मैंने तुम्हें दिया है इसमें से ख़ुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अल्लाह ने कुरान में दोनों तरह के लोगों को खिलाने का हुक्म दिया है, जो सवाल करते हैं ख़ुद खाने के लिए, मांगते नहीं हैं, और वो लोग जो सवाल करते हैं और ख़ुद खाने के लिए मांगते भी हैं। तो लिहाजा जैसा हम खाएं वैसे ही दूसरों को खिलाएं, जैसा हम ख़ुद खाना पसंद करते हैं वैसे ही अपने तमाम मुसलमान भाई को खिलाने की कोशिश करें। ये ना हो कि हम तो अच्छा खाना खाएं और जब किसी को खाना खिलाने की बात हो तो हम बहुत ही उसमें कमी ले आएँ या उसमें बहुत फ़र्क लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम। जुकन काजी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया माशाल्लाह। अब आप कंटिन्यू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माज़रत, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो काफ़ी मुझे तो लगता है फरहान भाई इस पूरा रमज़ान कभी कुछ मेरे साथ होता है, कभी कुछ। अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत करम है। गाड़ी का कीमा निकल गया, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ड्राइवर भी ठीक हैं, खुरम भी ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। लेकिन आप सदका दें, आप सदका दिया लाजमी, डेफिनेटली। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे आज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, थैंक यू भैया, कि होता ये है व्यूअर्स के जो आपने कहा ना कि दूसरों को भी वही खिलाएं। भैया हमने तो देखा है और आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा कि लोगों के घरों में जो खुराक बन रही होती है अपने खाने के लिए, स्टाफ के लिए उससे मुख्तलिफ होती है। खुद उस दिन फ्रेश खाना खाएंगे, जब तक खाना भूस के बर्बाद नहीं हो जाएगा, उससे स्मेल नहीं आ रही होगी, वो घर में जो काम करने वाले हैं उनको नहीं देंगे। इतना क्या मतलब, मैं मानती हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के हालात उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के हो सकते हैं। अल्लाह इंशाल्लाह हम सब पे करम करेगा। ये दुआ है इस बहन की सब के लिए, हम सब के लिए, कि अल्लाह ताला जिनके अच्छे हालात हैं उससे अच्छे हो जाए, जिनके बुरे हालात हैं उनसे बेहतर हो जाएं, जो मुस्तहिक है वो इंशाल्लाह करोड़पति बन जाए। ये दुआ है मेरी दिल से सब के लिए। और बल्कि खाने की मैं आपको बताऊं कि एक मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि 3 चीज़ों से इंसान को पहचानो। एक, या तो उसके साथ सफ़र करो, बिल्कुल, या उसके साथ लेन देन करो, और तीसरी और अहम चीज़ है उसके साथ खाना खाओ। आपने 3 काम कर लिए किसी भी शख्स के साथ तो आपको इसी 3 ही चीज़ों में अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बंदा किस तरह, कहते हैं ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स के, हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, गाइडेंस तो हमें हमारे स्कॉलर्स ही देते हैं, लेकिन हमने जो ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किया है और जिस फील्ड से हमारा ताल्लुक़ है, भैया एट द एंड ऑफ द डे देखें, आप भी मीडिया का ही हिस्सा हैं। इवन दो आप मतलब आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक रिलीजियस कनेक्शन है और वो सारा कुछ है, और आप रब ताला की जो है वो तारीफ़ में कलाम पढ़ते हैं, बट अल्टीमेटली तो यही वाली बात है ना कि जिस फील्ड में हमें बड़ी गौर से लोगों को देखने का मौका मिलता है। जो लोग आपको फेस टू फेस बहुत अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से मिलते हैं, जब आप उनके घरों में जाएं तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं कि अच्छे से अच्छा पहना है, अच्छा से अच्छा खा रहे हैं, लेकिन दूसरे के ख्याल नहीं कर रहे। तो अगर अपनी रिस्क में इजाफा करना है, जो हमारे स्कॉलर्स इतने दिनों से कह रहे हैं, तो फिर अपने दस्तरखान वसी करें। छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।
واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین. نعمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، نعمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے. میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. کرم کرم اللہ نبی کا کرم، کرم بی بی زہرا کا کرم، کرم اللہ نبی کا کرم، کرم بی بی زہرا. مشہور زمانے والوں میں تھا دسترخوان حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ. ہاں رزق کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے، ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے، ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے. گر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے، پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. منسوب کسی معصوم سے کر دو گھر کا دانا دانا، ایک بار درود پاک پڑھو، ایک بار درود پاک پڑھو، ساحل کو کھلا دو کھانا، ایک بار درود پاک پڑھو، ساحل کو کھلا دو کھانا. تاریخ میں ایسا دیکھا ہے زہرا کا دسترخوان، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، رحمت کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے، مولا کا دسترخوان ہے کیا، نعمت کا وسیلہ ہے، نعمت کا وسیلہ ہے. میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. دنیا میں نہیں اس دسترخوان کے جیسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان. کرم کرم اللہ نبی کا کرم، کرم بی بی زہرا کا کرم، کرم اللہ نبی کا کرم، کرم بی بی زہرا کا. مشہور زمانے والوں میں تھا دسترخوان حسن کا، اس گھر کا دسترخوان بھی ہے اس دسترخوان کا صدقہ. ہاں رزق کی تنگی دور کرے ہے ایسا دسترخوان، مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان، میرے گھر میں سجا ہے آج
مولا کا دستر مولا 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 سبحان اللہ مولا 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 سبحان اللہ ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے ہو جس کے گھر میں رزق کی تنگی دسترخوان سجا لے گر کچھ بھی نہیں ہو پاس تو بس پانی پہ نظر دلا لے پھر دیکھ وسیع کرتا ہے مولا کیسا دسترخوان مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان منسوب کسی معصوم سے کر دو گھر کا دانا دانا ایک بار درود پاک پڑھو سائل کو کھلا دو کھانا تاریخ میں ایسا دیکھا ہے زہرا کا دسترخوان مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان مولا 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 سبحان اللہ مولا 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 سبحان اللہ میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان شبیر کے روزے پر جاتے ہیں جتنے چاہنے والے شبیر کے روزے پر جاتے ہیں جتنے چاہنے والے سب کھاتے ہیں تقدیر سے کیسے کیسے پاکنے والے سب کھاتے ہیں تقدیر سے کیسے کیسے پاکنے والے مولا کے در پہ ملتا ہے مولا کا دسترخوان مولا کا دسترخوان واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان فرحان پڑھے مظہر بھی لکھے اس دسترخوان کی مدحت اس دسترخوان پہ کھانا کھا کے بڑھ جاتی ہے عزت ہے آل نبی سے نسبت جس کو ایسا دسترخوان مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان میرے گھر میں سجا ہے آج مولا کا دسترخوان سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ ویورز گفتگو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے بسم اللہ ڈیولپرز ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور قابل اعتماد نام ہے بسم اللہ ڈیولپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے بسم اللہ ڈیولپرز کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور بسم اللہ ڈیولپرز کے رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہیں آگے جا کے بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ انفارمیشن اور شیئر کی جائے گی جی علامہ صاحب اسلام کا خدمت انسانیت سے کتنا گہرا تعلق ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس پاک اللہ کی جو عالمین کا رب ہے لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر جب بات دسترخوان کی چھڑے اور آپ کے سوال کی تو مفتی صاحب میرا دل چاہ رہا ہے آج میں ایک جملہ اپنے اس پاک اللہ کی شان میں ہدیہ کرتا چلوں آپ دیکھیں سید فلان الواری صاحب پوری کائنات کا وہ رزاق ہے ہر چیز کو رزق میرا اللہ دیتا ہے جتنے جانور ہم دیکھیں شیر جیسا بادشاہ بھی سر جھکا کے کھاتا ہے زرافہ بھی سر جھکا کے کھاتا ہے بڑے سے بڑے طویل قامت اور بڑے سے بڑے ہیوی ویٹ جتنے بھی جانور ہیں سب وہ سر جھکا کے کھاتے ہیں ایون کہ پرندے بھی سر جھکا کے کھاتے ہیں صرف اللہ نے حضرت انسان کو یہ شرف دیا ہے کھانا وہاں رہتا ہے سر یہاں رہتا ہے اور درمیان میں اس ہاتھ کا وسیلہ دیا ہے کیونکہ میرا اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو سر اللہ کو جھکے وہ غیر اللہ کو نہ جھکے سبحان اللہ وہ چاہے رزق ہو رزق کو سر نہ جھکے ابھی آپ جس گھرانے کی پاکیزہ منقبت پڑھ رہے تھے جناب ہاشم علیہ السلام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد پاک ہیں دادا پاک ہیں جن سے یہ ہاشمی سلسلہ ہے آپ کا لقب ہے ہاشم ہاشم کہتے ہیں شوربے میں بھگو بھگو کر روٹیاں کھلانے والا حج کے زمانے میں یا حج سے پہلے بھی جب لوگ آتے تھے طواف کے لیے تو پورے مکہ کا نہیں بلکہ جتنے مہمان آتے تھے سب کا دسترخوان جناب ہاشم سجاتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا یہ ہاشمیوں کا پرانا وتیرہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا دسترخوان پہلا دسترخوان
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, दूसरा दस्तरखान जनाब हाशिम का, तीसरा दस्तरखान मेरे अहमद मुश्तबा का, चौथा दस्तरखान अमीर कायनात का, पांचवा दस्तरखान हसन मुश्तबा का, और आज इस दौर में भी उसी नस्ल के चश्मो चराग इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का दस्तरखान ऐसा जारी है कि जो ता क़यामत जारी रहेगा। एक बात और अर्ज़ करना चाहता हूं, और वो ये है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वतीरा था कि वो अपने मेहमान के बगैर जुगर बहना खाना नहीं खाते। एक दिन एक मेहमान आया तो वो गैर मुस्लिम था, उसने आते ही आग को सजदा किया। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू रिस्क कैसे खा रहा है, तू तो मेरे अल्लाह की वहदनियत का मुनकर है, पहले मेरे अल्लाह की वहदनियत का इकरार कर फिर खाना खा। तो उसने डॉक्टर अली वकार काज़ी साहब ने कहा कि आपने मुझे खाना खिलाना है तो नहीं खिलाना तो ना खिलाए, मेरा अपना मजहब है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो कहकर चल दिया। फौरन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा इब्राहीम इसे वापस बुला और इससे उम्र पूछ। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वापस बुलाया, भाई तेरी कितनी उम्र है? फर्ज कीजिए, उसने कहा 200 साल, बड़ी तवील उम्र होती थी। खालिक ने फरमाया इब्राहीम इसलिए इसकी उम्र पूछी है कि ये 200 साल से मेरा इनकार कर रहा है अल्लाह का, मैं फिर इसे खाना दे रहा हूं, तेरी एक दफा नहीं मानी तो तूने इसका खाना रोक दिया। कहने का मकसद ये है कि वो रहमान, वो रहीम, वो करीम, वो रज़ाक, इतना हसीन अल्लाह है, कोई उसे माने वो फिर भी रिस्क देता है, कोई ना माने फिर भी रिस्क देता है। इस्लाम में इंसानियत की खिदमत का इतना बड़ा अजर है कि मेरे अल्लाह ने खुद फरमाया कि मुझे कर्ज़े हसना दो, मुझे कर्ज़े हसना दो। जिसने मेरी खल्क से प्यार किया उसने खालिक से प्यार किया, जिसने तस्वीर से प्यार किया उसने मुसव्वर से प्यार किया, जिसने अब्द से प्यार किया उसने माबूद से प्यार किया। हुक्म है अगर आप पंजगाना नमाज अदा कर भी लेते हो, लेकिन अगर रात आपका हमसाया भूखा सो गया है तो आपने हक़ अब्दियत अदा नहीं किया, हक़ इंसानियत अदा नहीं किया। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा साहब ने बड़ी कमाल की बातें कह दी हैं, गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैं सोचता हूँ क्या कहना है। माशाअल्लाह। सूरतुल माऊन कुरान करीम की इसका उसलूब ही देखें तो अंदाज़ा हो जाता है कि कुरान करीम में इताम उत्ताम, खाना खिलाने की कितनी वक़्त है। कलाम का ज़रा ढांचा और उसका उसलूब देखें। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, मेरे नबी क्या आपने देखा है कि आप जानते हैं ऐसे शख्स को जो जज़ा और सज़ा के दिन का इनकार करता है? वाह, वो कौन है? का फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, ये वही तो है जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। खुद खाना खिलाना एक साइड पे, तरगीब भी नहीं देता। जोड़ देखें आप, यहाँ कहने का मतलब कुरान का ये है जो यतीम को धक्के देता है, खाना खिलाना तो दरकिनार, दूसरों को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। तो इसका जो अंदाज है वो मुनकिर आखिरत का अंदाज है। ये अंदाज एक मुसलमान का नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान जज़ा और सज़ा के दिन पर ईमान रखता है। उसे पता है आज मैंने खर्च किया, जो मैंने दस्तरखान लगाया, कल अल्लाह ताला लामादूद तादाद से ज़रब देते उसने मुझे वापस देना है। बेशक। लेकिन आज अगर ये धक्का दे रहा है, आज अगर ये मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दे रहा, तो इससे लाजिमन ये पता चलता है कि इस बंदे को तो जज़ा और सज़ा के दिन पे एतबार ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से हम बात को कंटिन्यू करेंगे मुफ्ती साहब, एग्जैक्ट यहीं से ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। और मुफ्ती साहब, जहाँ पे हमने अपनी बात छोड़ी थी वहीं से अपनी बात को आगे कैरी करते हैं। आजकल के हालात को देखते हुए क्या ज़रूरी नहीं है कि हम ज़्यादा लोगों के काम आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में देखें, एक बात याद रखें, अल्लाह ताला ने दुनिया को डिज़ाइन ऐसा किया कि इसको क्लास लेस सोसाइटी नहीं बनाई। ये दुनिया में आई ना कम्युनिज़म, सोशलिज़म, जी हम मुसावात कायम करेंगे, इससे बड़ा खोतापन, हमाकत और बलंडर दुनिया में नहीं है कि आप माशी हवाले से मुसावात कायम करें। जबकि कुरान का ऐलान है, हमने मुसावात इसलिए रखी नहीं, कुछ बड़े हों कुछ छोटे हों,
ایک کو سروس کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, کام چلتا رہے, اسی پہ بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہے تھے, ایک وہ بھی تو زمانہ تھا نا حضرت عمر کا, جب زکوٰۃ لے کے لوگ نکلتے تھے اور دینے والا بندہ نہیں ملتا تھا کہ کوئی لے لے, لینے والا نہیں, ہاں لینے والا نہیں ملتا تھا, کیونکہ ہر کسی کے حالات اتنے. دیکھیں پھر یہ ایک اور ہم ٹریک پہ آگے, وہ یہ ہے دینے والا ایمانداری سے دے, لینے والا ایمانداری سے لے. آئندہ سال ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا. یہاں دینے والا ایمانداری سے نہیں دیتا, زکوٰۃ سے ہی نکالتا نہیں, اور لینے والا ایمانداری سے نہیں لیتا, وہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے آرام سے نکھٹو بن کے. یہ ایک اور ٹریک ہے. ہم جس پہ بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ کلاس لیس سوسائٹی نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے اس میں امیر بنایا, غریب بھی بنایا, مڈل کلاس, لوئر مڈل کلاس, اپر کلاس, ایلیٹ کلاس, ساری چیزیں, ہر ایک کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھانا کھلانے کے امتحان میں ڈالا ہے اور کسی کو کھانا کھانے کے امتحان میں ڈالا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو محسوس کریں. ہم آج بھی کھانا کھلاتے ہیں, پہلے سے زیادہ کھلاتے ہیں, اور بالکل دور جاہلیت کی طرح کھلاتے ہیں. دور جاہلیت میں بھی اتنے کھانے چلتے تھے. سورہ بلد کے اندر ہے اہلکت مال اللبدا, ارے میں نے تو بہت سارا مال لٹا دیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے بہت سارا مال لٹا دیا, لیکن فرق کیا تھا؟ وہ اپنی کلاس کے لوگوں کو کھلاتے تھے, جیسی کلاس اس کو کھلاتے تھے, یا اپنی کلاس سے نیچے اتر آئے پھر خسروں کو ویل دیتے تھے, شراب شباب کباب کی محفلیں کنڈکٹ کرتے تھے, سارا پیسہ وہاں لٹا دیتے تھے حرام طریقے سے. قرآن کریم نے کہا نہیں, آپ نے ضرور خرچ کرنا ہے, لیکن ایک طرف بخل نہیں کرنا, ایک طرف فضول خرچی نہیں کرنی. فضول خرچی اور بخل کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے اس پر رہتے ہوئے صرف اپنی کلاس پر خرچ نہیں کرنا, بلکہ جھک کے نیچے دیکھنا کون ہے جو ضرورت مند ہے. آج ہم افطاریاں نہیں دیتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں ہماری افطاریوں میں کہاں غریب کھڑا, غریب کہاں کھڑا ہے؟ آج ہم ولیمہ دیتے ہیں, ہمارے ولیمے میں غریب کہاں ہے مجھے یہ بتائیں. صرف جو میرے سٹیٹس کا بندہ ہے وہ ہوتا ہے, آپ کے سٹیٹس کا بندہ ہے وہ ہوتا ہے. کھلاتے تو آج بھی ہم ہیں, لیکن یہ سارے کھانے دور جاہلیت کے کھانے ہیں. اسلام کا کھانا یہ ہے اس میں غریب نظر آئے, اس میں مسکین نظر آئے, لیکن اسی لیول کا جس طرح آپ خود کھاتے ہیں, بالکل اسی لیول کا نا. ایک جملہ میں کہنا چاہوں, صرف ایک جملہ. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا نا, جناب علی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا یا علی میں بہت بھوکا ہوں. آپ جو کی روٹی کھا رہے تھے, آپ نے کہا سامنے چلے جاؤ, محلہ بنی ہاشم ہے, وہاں حسن کا دسترخوان پوچھ لو. جب وہ گیا تو دنیا کی نعمتیں سجی ہوئی تھی, اور وہاں سارے غربا بیٹھے ہوئے تھے, روسانی بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کھانا سائڈ پہ کر رہا تھا. تو مولا حسن نے فرمایا کہ بھائی تجھے جتنا کھانا ہے وہ بھی کھا لے, جتنا لے کے جانا ہے وہ بھی لے جا, یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس نے مجھے یہ دسترخوان بتایا نا وہ جو کی روٹی کھا رہا تھا, یہ اس کے لیے. تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم یہ سارا کھانا اسی علی ابن ابی طالب کا تو دسترخوان ہے, مگر دنیاوی طور پر ہمیں یہ بتایا کہ جن کے گھر میں جنت کے کھانے آتے ہیں وہ خود نانے جویں کھا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم اب دے لا. کیا بات ہے. اب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے وہی والی بات ہے نا, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بہت پرابلم ہے کہ اگر فلاں لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ بنا لیں گے, ہاں اگر رشتے کا کوئی معاملہ چل رہا ہے, کوئی اس قسم کی چیزیں, تو بڑے بڑے مطلب 50,000. میں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں. آج ہم پہلے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور زیادہ زمانہ جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں. ہم پہلے سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے. اہلکت مال اللبدا پہ پورا عمل ہے, میں نے مال لٹا دیا, لیکن یہ دیکھیں کہاں خرچ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کون سا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. پورے ملک کو لوٹنے کے بعد ایک لنگر چلا دینا, اس سے بلیک منی وائٹ نہیں ہوتی. اللہ ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. میرے بھائی نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے, فلو میں چل رہا ہوں, آپ مجھے روک دیں. نہیں, میں آپ کو تالیس پہ تالیاں بنتی تھی. ہاں تو بات یہ ہے کہ آج بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اسلام جس طرح چاہتا ہے ہم اس طرح خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے, جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں ہم فضول خرچی کے طریقے سے خرچ کرتے ہیں. میں آپ کو اپنی برادری کی مثال دیتا ہوں. 2 مرلے کی مسجد ہوتی ہے, اس کا مینار پورا مینار پاکستان ہوتا ہے. دیکھیں نا, 2 مرلے کی مسجد پہ جو مینار ہے وہ 2 مرلے والا ہی سجتا ہے کہ اسی کے حساب سے ایک مینار ہو. پورے 10 مالوں سے مینار نظر آ رہا ہوگا, قریب جائیں گے تو 2 مرلے کی مسجد ہوتی ہے, اور اس مینار پہ اتنا خرچہ ہوا ہوتا ہے کہ اس مسجد کے اندر ایک بہترین لائبریری بن سکتی ہے, اس مسجد کے اندر اور بہت سی چیزیں بن سکتی ہیں جو نمازیوں کے کام آ سکتی ہیں. ہماری پرابلم یہ ہے, اول ہم خرچ نہیں کرتے,
اور دوسری پرابلم یہ ہے ہم خرچ کر نہیں پاتے تو ڈھنگ سے خرچ نہیں کرتے. تیسری پرابلم یہ ہے ہم خرچ کرتے ہیں اپنے سٹیٹس کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں, اگر ہمسائے کی شادی 3 دن چلی ہے, میری شادی 5 دن چلنی چاہیے, اس کی شادی 5 دن چلی, میری 10. اور اگر یہاں خسرے آئیں پاکستانی تو انڈیا سے آنے چاہیے. سمجھ آئی؟ یہاں کیا خواجہ سرا نہیں, وہ بھی ان کا نام ہے, ساری چیزیں نا بس. نہیں ساری چیزیں نہیں, چلیں جی, خواجہ سرا, صاحبات اور صاحبات اور جو بھی کر لیں. لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے خرچ کرنا جانا نہیں ہے. اور دور جاہلیت بھی کوئی کم خرچ نہیں ہوتا تھا. تو قرآن کریم نے کہا جاہلیت اولا, اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی جاہلیت موجود ہے جو آئے گی, وہ آج آئی ہوئی ہے. بس طریقہ یہ ہے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کریں, لیکن خرچ ایسے کریں دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. آج ہم 1 توڑا غریب کو دیتے ہیں اور اس کو اخبار میں لانے کے لیے 100 توڑے کا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اور اس 1 توڑا دے کے ہم غریب کی عزت کو وہ پامال کرتے ہیں, اس کی ایگو کو وہ رگڑ دیتے ہیں. پورے محلے میں, شہر میں پتہ چل جاتا ہے فلاں کے گھر میں آٹے کا توڑا, انسان سخاوت نہیں جہالت ہے, جی فلاں ایم پی اے نے, فلاں ایم این اے نے اس کو یہ توڑا دیا تھا. شرم کی بات ہے. حالانکہ گھروں میں جانا چاہیے, پتہ ہی نہ چلے, جس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. علی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب ایموشنل ہو گئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اس بات کو ریپ کر دیتا ہوں, مفتی صاحب کی پورا خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز کا, لیکن انہوں نے ہم سب کے دل کی بھڑاسی نکالی ہے. بات انہوں نے ہر چیز کا ایک بنیادی مقصد ہونا چاہیے. جب آپ مقصد کے تعین کے ساتھ کوئی بھی کام عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اس کی حیثیت بھی متعین ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ بالکل انہوں نے وہ جو ایام جاہلیت کی بات کی, ہمارے بالکل مقاصد اسی نوعیت کے ہوتے ہیں. ٹو ٹپا, فلاں دیکھ لے, فلاں دیکھ لے, فلاں دیکھ لے, یہ مقاصد ہے. ہمارے مقاصد میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ واقعی ہمارا پورا اہتمام اور اس اہتمام کا محرک اور پوری زحمت کا محرک یہ ہو کہ غریبوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. اور پھر اس کے جو تقاضے, قرآن نے 2 تقاضے بتائے ہیں کہ ایک عزت نفس مجرور ہو, دوسرا اس پر کسی طرح کا اجر نہ ہو. آج اس آیت کو ہم نے تلاوت کیا, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے, آپ نے فرمایا بہترین اسلام یہ ہے کہ کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو سلام کرو. حضرت صہیب رومی کا دسترخوان بہت وسیع تھا. حضرت عمر نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ تم فضول خرچی کرتے ہو. وہ پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. حضور نے فرمایا کہ عمر یہ فضول خرچی نہیں بلکہ اسلام کی بہترین صورت ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور اس طرح کھلاؤ کہ جس طرح کھلانے کا حق ہے. اور پھر دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایک شخص, تھوڑا میں نے کہا فضائل پر بھی بات کر لوں, لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر ایک شخص ایک انسان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور پانی پلائے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقوں جتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے. اور فرمایا ایک خندق کا جو اس کا عرض ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے. یعنی ایک کھانا کھلانے, لیکن نیت یہ ہو کہ کھانا کھلائے. پتہ کیوں؟ 3 بڑے عمل حدیث میں آئے ہیں. 3 بڑے عمل یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سب سے بڑا عمل عالم ہونا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک عالم آئے گا, اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ پوچھے گا, وہ پوچھے گا مولا میں تو لوگوں کو علم سمجھاتا تھا. اللہ فرمائے گا علم اس لیے دیتا تھا تجھے عالم کہا جائے, سو کہا گیا, میرے پاس کچھ نہیں. ایک غنی آئے گا, اس کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینکا جائے گا. تو اللہ پوچھے گا کہ تو میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا تیرے نام پہ خرچ کرتا تھا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو اس لیے خرچ کرتا تھا تجھے میاں صاحب کہا جائے, چودھری صاحب کہا جائے, کہا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے. پھر ایک شہید آئے گا, جان دینے سے بڑھ کے کوئی چیز ہے, شہید آئے گا, اس سے کہا جائے گا, وہ کہے گا مولا میں نے تو تیرے لیے جان دے دی. اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے, تو نے تو اس لیے جان دی, لڑتے ہوئے تیری نیت یہ تھی تو یہ بہادر کہا جائے, سو کہا گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے تیرے لیے. اور پھر اللہ نے کہا ایک بندے سے قیامت کے دن اللہ خود مخاطب ہوگا جس سے کچھ کہ میرے بندے میں بھوکا تھا, تو نے مجھے کھلایا نہیں. بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو بھوکا؟ فرمایا تیرے ہمسائے میں فلاں جگہ وہ شخص بھوکا تھا, اس کو کھلاتا تو یہ ایسے ہی ہوتا جیسا کہ مجھے کھلاتا. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے اسکالرز کا بہت بہت شکریہ. علی بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے. اللہ تیرا ہے احسان.